بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مہینوں کا ہٹانا کفر میں ترقی کا باعث ہے، یعنی من جملہ اور کفریات کے یہ حرکت بھی کفر ہے جو کفار قریش ماہ محرم وغیرہ کے متعلق کیا کرتے تھے۔ مثلا اپنی کسی غرض سے محرم کو سفر قرار دے دیتے اور اس میں لڑائی کو حلال کر دیتے تھے کہہ دیتے تھے، یعنی یہ جو مہینے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہیں 12 محرم سے ذی الحجہ تک، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ تو ان مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نظام قدرت کے ماتحت رکھا ہے۔ جب وہ چاہتے ہیں تو 29 کا چاند ہوتا ہے، جب وہ چاہتے ہیں تو 30 کا چاند ہوتا ہے۔ اس میں کفار قریش ایک حرکت یہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کو کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کے لیے وہ مہینوں کی تاریخیں عدل بدل دیتے تھے۔ آج بھی ہنود میں یہ طریقہ جاری ہے۔ ان کے ہاں جس وقت وہ چاہتا ہے اس سے وہ آگے پیچھے تاریخ کرا دیتے ہیں، اور یہ چیز ان کی صحبت کے اثر سے مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئی۔ ایک یہاں چودھری صاحب کا واقعہ یاد آ گیا مجھ کو۔ وہ والد صاحب کے پاس آ کر مسلط ہوئے کہ 12 ربیع الاول کی چھٹی پہلی مرتبہ حکومت نے منظور کی ہے، گزیٹڈ ہو گئی ہے، وہ چھٹی منظور کر لی ہے، لہذا آپ نے چاند کا فیصلہ کیا کیا؟ والد نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا وہ ہو گیا۔ کہنے لگے نہیں، وہ تو اس لحاظ سے 12 ربیع الاول اتوار کی پڑ رہی ہے۔ میں کہا تو نظام قدرت ہے۔ کہنے لگے نہیں، آپ اس کو پیر کی کر دیں کیونکہ ہم کو جلوس نکالنا ہے۔ تو والد صاحب نے کہا دیکھیے یہ جلوس نہ شریعت سے ثابت ہے نہ سنت سے ثابت ہے، اور اس کے لیے آپ ایک منمانی ہم سے کرانا چاہتے ہیں۔ کہنے لگے وہ فلاں امام صاحب شاہی امام ہے، انہوں نے تو کر دیا۔ والد سے کہا کر دیا ہوگا، میں ان کا مقلد نہیں ہوں۔ کہنے لگے آپ کو مفتی کس نے بنا دیا ہے؟ والد نے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا، آپ نے تو نہیں بنایا۔ میں نے کسی جاہل سے پڑھا، جاہل پڑھانے کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ پڑھائے گا کیا۔ میں نے الحمدللہ علماء سے پڑھا ہے، بزرگوں سے پڑھا ہے۔ علماء علم سکھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، اور بزرگان دین جو ہیں وہ اس کی عملی مشق کراتے ہیں۔ یہ دو کام ہیں، علماء دین سے علم حاصل ہوگا اور بزرگان دین سے عمل حاصل ہوگا۔ جب تک یہ سبق یاد رہے گا امت کو، قوم کو، تو وہ ٹھیک رہے گی کہ علماء دین کا طریقہ بتلائیں گے اور بزرگان دین اس کی عملی صورت بتلا دیں گے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ان کی کتاب ہے، یاد آ گیا، ایک کام کی بات ہے، مسلکی علماء دیوبند انہوں نے کتاب لکھی۔ اس کی جو تمہید ہے اس میں حضرت نے لکھا کہ ہم نے جن بزرگوں کو دیکھا تھا ان کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا، ان کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ تو ہم کو ان کے قول سے نہیں، عمل اور حال سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ ہے۔ فرمایا وہ دھیرے 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 کر کے سب اٹھ گئے۔ تو اب لوگ سوچیں گے کہ بھئی دین ہے کیا، تو وہ فوراً رجوع کریں گے کہ بزرگوں کی کتابیں ہیں، اس میں دیکھو، تو پتہ چلا کہ اس میں بھی اوراق سادہ نظر آئیں، اس میں بھی کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بزرگوں کا جو طریقہ ہے کہ دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے، مشرب کیا ہے، فکر کیا ہے، نظر کیا ہے، علم کیا ہے، عمل کیا ہے، حال کیا ہے، جس سے مقام حاصل ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ہے، زینے ہیں۔ اب کہو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، سب دھان 22 بسیری۔ اب وہ نہ دین کو سمجھتا ہے، نہ مذہب کو سمجھتا ہے، نہ سنت کو سمجھتا ہے، نہ شریعت کو سمجھتا ہے، کچھ نہیں، اور وہ اپنی جہالت پر نازا بھی ہے، فخر ہے اس کو۔ کتاب ہم اردو نہیں پڑھ پاتے، اس لیے کہ ہم نے شروع سے والدہ کی گود سے نکلتے ہی کانوینٹ میں داخل کر دیے گئے تھے ہم، لہذا اردو کہاں سیکھتے ہیں۔
فخریہ لوگ کہتے ہیں جوان نہیں ادھے اور دونہے کہ ہم کو اردو نہیں آتی. اردو پڑھنا نہیں جانتے لکھنا نہیں جانتے تو سمجھیں گے کیسے؟ اردو جب پڑھنا نہیں جانتے لکھنا نہیں جانتے بولیں گے کیسے سمجھیں گے کیسے؟ حالانکہ سوچنا چاہیے ہمارے بزرگوں میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت محی سنت ظاہرہ والباطنہ میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ سنت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، دونوں کو زندہ کرنے والے تھے حضرت. ان کا نام تھا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. بڑا عجیب جملہ ان کا، وہی کہہ سکتے تھے، ہم تو نقل کر سکتے ہیں، وہی کہہ سکتے تھے. ایک دفعہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند اور فقیہ ملت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں حضرت کے خاص خلفاء میں تھے، مجازین میں تھے، مریدین میں تھے. ان سے فرمایا کہ نہ تو میں آدمی ہوں نہ آپ. تو انہوں نے سر جھکا لیا. انہوں نے کہا بھائی حضرت تو اپنی بھی نفی کر رہے ہیں کہ ہم بھی آدمی نہیں، اور فرمایا آپ دونوں بھی. تو کہا جب حضرت نے فرمایا تو پھر ہم نے سر جھکا لیا، پھر ہم نے سر اٹھایا. حضرت فرمایا مگر ایک فرق ہے، ہم نے کچھ آدمیوں کو دیکھا ہے آپ نے دیکھا نہیں. ہم نے کچھ آدمیوں کو دیکھا ہے اور آپ نے دیکھا بھی نہیں، بس ایک فرق ہے. اس کو دونوں بہت مزے لے لے کر لطف لے لے کر ساری زندگی نقل کرتے رہے کہ حضرت فرما رہے تھے ہم سے کہ نہ ہم آدمی ہیں نہ آپ، لیکن ایک فرق ہے، ہم نے آدمیوں کو دیکھا ہے آپ نے دیکھا بھی نہیں. اخیر تک یاد رکھا حضرت. ایک جملہ دونوں مفتی شفیع صاحب کا تو میں نے پڑھا، قاری طیب صاحب سے میں نے خود سنا. حضرت سفر ہو حضر ہو، صحت ہو مرض ہو، ہر حال میں اوابین کی 6 رکعات میں ایک پارہ پڑھتے تھے. میں نے حضرت کو اس وقت یہ بات حضرت سے سنی جب حضرت بالکل ہڈی ڈھانچہ اور چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے. مغرب کے نماز حضرت نے، ہم لوگ نماز پڑھ کے جب آئے تو دیکھا کہ حضرت اوابین نیت باندھے لیٹے پڑھ رہے ہیں. جب فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ میرے والد صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں نے قرآن پاک تم کو اپنے لیے حفظ کرایا ہے. لوگ جلدی بھول جاتے ہیں، تم جلدی نہ بھول جانا ہمیں. اور فرمایا روزانہ ایک پارہ اوابین میں پہنچ کر مجھ کو بخش دیا کرنا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں ناغہ نہ ہو. چنانچہ الحمدللہ سفر میں حضر میں صحت میں مرض میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں ناغہ نہ ہو. اور میں نے حضرت کو دیکھا چاروں حالتوں میں، حضر میں بھی دیکھا، صحت میں گھر پر، سفر میں بھی دیکھا، اور صحت اور مرض میں بھی دیکھا. چاروں حالتوں میں حضرت ایک بارہ اوابین پڑھتے تھے اور اپنے والد کو اور گھر والوں کو بخشتے تھے. ہمارے بزرگوں کا سب کا معمول ہے ایصال ثواب. آج کل یہ بھی ایک وبا چل پڑی ہے، کریں گے تو خرافات کریں گے، رسوم کریں گے جہالت کے ساتھ، اور ورنہ ایصال ثواب کی بھی نفی کر دیں گے کہ کچھ نہیں ثواب آپ کچھ نہیں پہنچتا. ارے یہ کیا، یہ جہالت ہے. ایصال ثواب قرآن پاک پڑھ کر بخشا جائے پہنچتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کیا جائے مالی پہنچتا ہے. جسمانی اور مالی دونوں عبادتیں اہل سنت والجماعت میں حنفیہ کے نزدیک اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. ہاں جو حنابلہ ہیں، جو عرب میں جن حضرات کا اس وقت جن کا مفتی قاضی امام ہوتا ہے وہ مسلک حنبلی ہے، ان کے ہاں جسمانی عبادت کا ثواب نہیں پہنچتا ہے، وہ ان کا مسلک ہے. اور معتزلہ ہیں جو دین کو عقل کی بنیاد پر مانتے ہیں، ان کے نزدیک کسی قسم کا نہیں پہنچتا، نہ جسمانی نہ مالی. تو اس لیے ہم کو اپنے مسلک پر رہنا چاہیے. 30 سال میں قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی مسلک علماء دیوبند. 30 سال میں 10 سال تو اپنے بزرگوں سے مشورہ کیا، بڑوں سے، 10 سال اپنے برابر والوں سے مشورہ کیا، اور 10 سال اپنے چھوٹوں سے مشورہ کیا. فرماتے تھے کہ بھائی اب آپ لوگوں کا علم تازہ ہے، جوان ہے، تو بتائیے میں نے ٹھیک لکھا ہے. ان کو سناتے تھے. یہی میرے دادا میاں مرحوم کی عادت تھی، بڑوں کو بھی سناتے تھے، برابر والوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی. اور ان کی کوئی بات ہوتی تو اس کو نوٹ کیا، اچھا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اس کو غور کریں گے، ٹھیک ہے. 30 سال میں کتاب لکھی، اس میں لکھا دین کیا ہے ہمارا، اسلام، مذہب کیا ہے، سنت، مسلک کیا ہے، حنفیت، مشرب کیا ہے،
تمام سلاسل صوفیہ کا جو سلسلہ ہے، جس میں ہندوستان میں خاص طور پر ہمارے ان اطراف میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مبلغ اعظم ہے، تو ہم لوگ اس لحاظ سے چشتی کہے جاتے ہیں کہ وہ ہندوستان میں اسلام کے مبلغ اول ہوئے، وہ مبلغ اول ہیں، اس لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے کو چشتی کہا۔ اسی لیے آپ کی جامع مسجد کی بانیاں جہاں آرا بیگم مرحومہ، جنہوں نے شادی کے عوض میں کہ شادی نہیں کی تو کہا کہ جو خرچ آپ کر سکتے تھے ہماری شادی میں وہ بتا دیجئے، وہ ہم کو دے دیجئے، ہم جامع مسجد بنوانا ہے تاکہ ذخیرہ آخرت ہو، کار خیر ہو۔ بادشاہ نے کہا 5 لاکھ خرچ کر سکتے ہیں، 5 لاکھ میں جامع مسجد بنوا دی، لیکن اس کا وقف نامہ لکھا تو اس میں لکھا یہاں کا امام، یہاں کا قاضی، یہاں کا مفتی سنی المذہب، حنفی المسلک اور چشتی المشرب ہوگا۔ کیوں؟ اس وقت نہ پیدا ہوئے تھے بنارسی، نہ پیدا ہوئے تھے بریلوی، نہ پیدا ہوئے تھے دیوبندی۔ صاف بات، جو چیز جس درجے میں ہے اس کو اس درجے میں رکھو۔ دین اسلام ہے، مذہب سنیت ہے، مسلک حنفیت ہے، مشرب چشتیت، بلکہ تمام سلاسل صوفیہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی اپنے باپ کو باپ کہتا ہے، دادا کو دادا کہتا ہے، تایا کو تایا کہتا ہے، چچا کو چچا کہتا ہے، پھوپھا کو پھوپھا کہتا ہے، ماموں کو ماموں کہتا ہے، خالو کو خالو کہتا ہے۔ رشتے سب ہیں، سب سے طاقتور رشتہ دادیال کا ہوتا ہے، پھر نانیال کا ہوتا ہے، پھر سسرال کا ہوتا ہے، پھر سمدھیانے کا ہوتا ہے، رشتے چالو ہیں۔ تو اب یہ کس درجے کے ہیں؟ آدمی کہتا ہے یہ ہمارے اقارب میں سے ہیں، یعنی ان سے ہمارا خونی رشتہ ہے، اقرب ہے۔ اب یہاں شادی ہو گئی کہ یہ ہمارے عزیز ہیں، تو اقارب اور اعزاء میں فرق ہوتا ہے، لیکن ہوتے ہیں، ایک حیثیت ان کی ہے، دوسری حیثیت ان کی ہے۔ اسی طرح نیچے سے اوپر تک پورا سلسلہ ہے، دین ہے، مذہب ہے، مسلک ہے، مشرب ہے۔ یہ قاری طیب صاحب لکھ رہے ہیں جنہوں نے 60 سال دارالعلوم دیوبند کا اہتمام کیا ہے، 60 سال، اور ان کے والد نے بھی بڑے طویل مدت، اور ان کے دادا تو بانیوں میں سے ہیں، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی، تو انہوں نے ہر ایک کو اس کے درجے میں رکھا۔ دین اسلام، مذہب سنیت، مسلک حنفیت، مشرب چشتیت، اور جو ہمارے عقائد کو بتلائیں وہ امام ابو الحسن ماتریدی، امام ابو منصور ماتریدی اور امام ابو الحسن اشعری۔ تو اس لحاظ سے جو اعتقاد کی تشریح کریں، اعتقادات، بڑا اختلاف ہوا اس میں، 1300 سال تقریباً ہونے کو ہے، 1200 سال سے اوپر ہو چکے۔ اس وقت کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ کتنے دنوں کے بعد ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 سال کے بعد ہے۔ تو اس کے بعد لوگوں میں چونکہ دین و مذہب باہر گیا، عرب سے عجم گیا، اب وہاں لوگوں نے اپنی عقلی تیر تکے لگانا شروع کیے اس میں، تو اب ضرورت ہوئی کہ اب دین کو ان کی عقل سے، ان کی طبیعت سے، ان کے خیال سے، ان کے ذوق سے صاف کرو، ورنہ پتہ چلا جتنی عقلیں اتنا ہی دین۔ ہر آدمی کے پاس عقل ہوتی ہے، ہر آدمی کے پاس ذوق ہوتا ہے، ہر آدمی کے پاس مزاج ہوتا ہے، ہر آدمی کے پاس طبیعت ہوتی ہے، لیکن علم نہیں ہوتا ہے ہر ایک کے پاس، علم ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ اگر چھوڑ دیا گیا سب کی عقلوں پر، سب کے مزاج پر، سب کے ذوق پر، سب کی طبیعت پر، تو دین تو تماشا بن جائے گا، ہر آدمی کہے گا وہ۔ تو اس لیے بہت سے فیصلے ہیں، اس وقت تفصیل کا نہیں ہے، اس کی صرف مثال دینی ہے۔ دیکھو بھائی، بنارسیت کو بھی، بریلویت کو بھی، دیوبندیت کو بھی اس کے درجے میں رکھو، چونکہ ان کے بڑوں نے یہ طے کیا کہ اس کو اوپر نہیں رکھا جا سکتا ہے، اور ہم ان کو ادھر سے چل رہے ہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ جاتی ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی کے خاص شاگرد، ان کے داماد، ان کے خلیفہ، ان کے معتمد علیہ، اور اس وقت مظاہر العلوم میں وہ صدر مدرس بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، ناظم تعلیمات بھی تھے، اور ناظم اعلیٰ ہیں اب۔ تو انہوں نے ایک دفعہ والد صاحب سے کہا کہ آپ نے فلاں صاحب نے صحابہ کرام کی شان میں کچھ باتیں لکھی کہی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ نے کچھ تعویل سے کام نہیں لیا، تردید کی آپ نے ان کی، تو اگر آپ ان کی تعویل فرما لیتے تو کیا حرج تھا؟
تو والد صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہاں تعویل اگر چھوٹوں کی ہوگی تو بڑوں پر اعتراض ہو جائے گا. ہمارے یہاں بزرگی ادھر سے چلتی ہے، پہلے انبیاء ہیں بزرگ، پھر صحابہ ہیں بزرگ، پھر تابعین ہیں بزرگ، پھر تبع تابعین ہیں بزرگ، پھر اور بعد کے ائمہ مجتہدین بزرگ ہیں، پھر متکلمین ہیں، پھر مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، صوفیہ ہیں، اور پھر قیامت تک آنے والے صلحاء و صالحین امت ہیں. تو کہ حضرت آپ کی بات تو بالکل بے لاگ لپیٹ ہے. اور یہی مزاج ہمارے حضرت شیخ کا تھا. پھر فوراً لوٹے ہو کہ یہی مزاج ہماری حضرت شیخ کا تھا. انہوں نے تو حضرت شیخ سے بڑھاپے میں پڑھا تھا، والد صاحب نے جوانی میں پڑھا تھا. تو کہا کہ مجھے حضرت شیخ کا واقعہ یاد آ گیا. ہمارے ایک ساتھی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب چل رہے تھے، تو ایک منقبت آئی کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تو ان کے بارے میں ایسا لکھا ہے. کیا لکھا ہوگا؟ تو تھوڑی دیر میں انہوں نے پھر ایک منقبت آئی تو پھر کہا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تو ویسا لکھا ہے، پتہ لکھا ہوگا. تو پھر تیسری دفعہ کچھ منقبت آئی، انہوں نے کہا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ایسا لکھا ہے. کیا بار بار میرے اوپر روپ ڈالنا، شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ جیسے 10 بنیں گے حضرت معاویہ میں. کیا بار بار مقابلہ کر رہا شاہ ولی اللہ سے ان کا؟ شاہ ولی اللہ صحابی ہیں. دماغ خراب ہو گیا، کس کا کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ بار بار شاہ ولی اللہ کا میرے اوپر روپ ڈال رہا ہے. جانتا ہوں میں شاہ ولی اللہ کو بھی اور حضرت معاویہ کو بھی. حضرت معاویہ صحابی ہیں. یاد رکھو اعتقاد کا مسئلہ ہے. ادنا درجے کا صحابی آئندہ قیامت تک آنے والے قطب اور غوث جتنے آئیں گے ان سب سے افضل ہے. کیوں؟ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حالت ایمان میں. وہ شرافت، وہ سعادت، وہ بزرگی کسی کو نہیں مل سکتی ہے. بس ایک آخری بات، یہ سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. اگلے جمعے کو بشرطِ صحت و زندگی انشاءاللہ موقع ہوگا تو سنا دوں گا. ایک رسم ہوتی ہے وہ دل و دماغ سے نکال دیں. جب ہم لوگ آگرے آئے تو یہاں پتہ چلا آخری بدھ ہوتا ہے. اب پتہ نہیں اس وقت کے لوگ ہیں یا نہیں. آخری بدھ باقاعدہ مشہور تھا یہاں. والد صاحب جب تشریف لائے تو امتحاناً ان سے بہت سے سوالات ہوتے تھے کہ یہ ہیں کیا، ان کے خیال کیا ہے. تو اس لیے لوگ پوچھتے تھے آخری بدھ کے بارے میں کیا حکم ہے شرعی. تو والد صاحب نے لکھا کہ اس کے متعلق محض علماء دیوبند نے نہیں بلکہ فاضل بریلوی نے بھی بہت سخت الفاظ میں اس کی تردید فرمائی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب مرض وفات کی ابتدا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کی ابتدا ہوئی تو وہ سفر کا آخری بدھ تھا. اس میں یہود نے خوشی منائی، لہذا یہ خوشی منانے کی تاریخ و دن نہیں ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا و محبت نصیب فرمائے، اپنی ذات عالی سے سچا تعلق نصیب فرمائے. تمام انبیاء اعظام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا اتباع نصیب فرمائے. حفظ مراتب ملحوظ رکھنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے. اس کا استحضار نصیب فرمائے. ہم سب جب تک جئیں اسلام پر جئیں، جب خاتمہ ہو تو کمال ایمان پر ہو. اے اللہ ہم سب کو دنیا میں ہدایت پر قائم رکھ اور ہم سب کو آخرت میں نجات عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ.